بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج وائس آف ہارٹ کے اسٹوڈیو سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور سنت علاج حجامہ کے متعلق کچھ معلومات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حجامہ ایک سنت علاج ہے جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ یہ علاج کروایا ہے اور آپ اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ یہ علاج کروائیں۔ اور یہ علاج الحمدللہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور آپ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، تو آپ نے جہاں انسانیت کی روحانی اعتبار سے روحانی انسانیت کو سنوارا، تو وہیں پر جسمانی طور پر جو پریشانیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حل کے بھی راستے ارشاد فرما دیے۔ تو یہ حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی مرتبہ کروایا ہے۔ آپ نے اپنے سر میں حجامہ لگوایا ہے، اپنی کمر مبارک کے بلائی حصے پر حجامہ کروایا ہے، اپنی ران مبارک پر حجامہ کروایا ہے۔ اور حجامہ انسانی جسم کے اندر تمام امراض کے لیے مفید ہے۔ آج کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی حجامہ کس مرض کے لیے ہے یا کس مرض کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا کیونکہ میں سید یوسف شاہ الحمدللہ اس حجامہ کا اللہ پاک نے ہم سے کام لیا ہے، اور پاکستان میں حجامہ کے بانیوں میں سے الحمدللہ ہم ہیں، اور جس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت پورے پاکستان میں ہمارے ملک کے اندر حجامہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور ہم نے اس کو ملک کے اندر پھر بیرون ملک دبئی، سعودیہ، دیگر ممالک میں الحمدللہ ہم اس علاج کے متعلق بین الاقوامی سطح پر ہم نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا سے اللہ پاک کے فضل سے ہمیں دعاؤں کے پیغامات آتے ہیں کہ جی آپ نے یہ چیز بتائی۔ تو ایک مریض ہمارے پاس تھا کینیڈا سے، اس کے سر میں درد رہتا تھا، ڈپریشن کے شکار رہتا تھا، وہ اپنے آپ کو مارنا یا بس اوقات اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ مارنا، جس میں بلکہ ڈپریشن سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر اگر ہم یہ کہیں کہ جس میں پاگل پن وہ آ جاتا ہے، تو الحمدللہ یہ حجامہ اس کے لیے بھی، کیونکہ سر کے اندر جو چیز آپ کے جراثیم جو ٹکرا رہے ہیں اور جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ نہ آپ کو کوئی میڈیسن دینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی کسی ہاسپٹل میں آپ کو ایڈمٹ جو کیا جاتا ہے۔ بالکل آسانی کے ساتھ یہ آدھے گھنٹے کا 20-25 منٹ کا الحمدللہ یہ عمل ہوتا ہے، اور سر کے حجامے کے ذریعے سے وہ جتنے سر کے فاسد مواد ہوتے ہیں اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور آپ کا سر بالکل جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، اور اس سے حافظے میں تیزی آتی ہے، آپ کا حافظہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس میں طلباء جو ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ الحمدللہ یہ حجامہ سر کے اس لیے کرواتے ہیں کہ ان کی پڑھائی میں ان کے لیے جو ہے یہ کام بہتر ہو جاتا ہے، ان کا دماغ اللہ پاک کے فضل سے بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ حجامہ تمام مرضوں کے لیے، یہ کمر درد، سر درد، گھٹنوں کا درد، کان میں درد ہو اس کے لیے، پاؤں میں درد ہو اس کے لیے، آپ کی جگر معدہ دل کے اندر کوئی تکلیف ہو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اور اسی طرح شقیقے کا درد، عرق نساء کا درد، اور جو ہے فالج، لکوہ، ڈپریشن، باز پن، دیگر یہ تمام امراض کے لیے الحمدللہ یہ بہت مفید ہے اللہ پاک کے فضل سے۔ اور جن حضرات ابھی تک سوچ رہے ہیں پوری دنیا میں چونکہ یہ ورڈ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے، تو اللہ پاک نے اس سے پوری انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے اس میں جو ہے وہ سب کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ میں نے دبئی میں ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا، اس کے یہ شقیقہ کا درد تھا، اس نے کہا جی آپ نے تو یہ لکھا ہوا ہے یہ مصنوع علاج ہے، یہ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اس میں میرے لیے کیا ہے؟ تو میں نے اس کو یہی بتایا، میں نے کہا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ پاک نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اس لیے حضور کی جسمانی طور پر رحمت کافروں کے لیے بھی، جو حضور کے دین کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے بھی ہے، تو علاج آپ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کیونکہ اللہ کے بندے تو ہیں تو اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے، تو الحمدللہ ہم نے اس کا علاج کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا دی۔ تو بہرحال اسی طرح مختلف دنیا کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس وقت اللہ پاک کے فضل و کرم سے حجامہ
पूरी दुनिया का एक आलमी इलाज है और पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में, हत्ता के अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, दीगर ममालिक में ये इलाज राइज है और ये इलाज हो रहा है। और अरब ममालिक में तो ये इलाज सरकारी हॉस्पिटल में भी होता है। तो बहरहाल हमने यहाँ भी कोशिश की है, करेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ हमारे यहाँ भी सरकारी अस्पतालों में, हॉस्पिटल में इसका इलाज शुरू हो जाए, ताकि छोटी छोटी बीमारी की वजह से लोगों बेचारों को जो है वो ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, तो इससे लोग बच जाएं। तो बहरहाल इसमें भी मैं आपके सामने चंद अहादीस मुबारका पेश करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाज के मुताल्लिक जो है वो क्या किस किस तरह आपने तरगीब दी। एक हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज का किस्सा सुनाते हुए फरमाया कि मेराज की रात फरिश्तों के जिस गुरोह पर भी गुजरते, जिस आसमान पर फरिश्तों के जिस गुरोह पर भी गुजर होता, वो यही कहता कि हुजूर अपनी उम्मत को हिजामा करवाने का हुक्म कीजिए। और ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, सफ़ा नंबर 25 है और जिल्द नंबर 2 है। और इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हिजामा लगवाया और हालत ये थी कि आप रोजा से थे। और इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ लाए, फिर उनसे कहा कि जब तक तुम हिजामा नहीं लगवाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इसमें शफा है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोगों की तमाम अद्वियात में से कोई बेहतर है तो वो हिजामा लगवाना है। ये अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, ये सफ़ा इसका 183 है और जिल्द 2 है। और इसी तरह हजरत अबू कब्शा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक की मांग में और दोनों कंधों के दरमियान में पसना लगवाया और इरशाद फरमाते, जो शख्स इन जगहों का खून निकलवा ले, यानी कि इन जगहों पर हिजामा करवा ले, तो उसको किसी मर्ज के लिए कोई दुआ इस्तेमाल न करना नुकसानदेह नहीं होगा। यानी कि अल्लाह पाक उसकी सारी जिंदगी हर जो है बीमारी से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, सफ़ा नंबर 183 183 जिल्द नंबर 2। और इसको इब्न माजा ने भी जिक्र किया है, इब्न माजा का सफ़ा नंबर 249 है 249। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान मुबारक के बलाई हिस्से पर हड्डी में दर्द की बिना पर हिजामा लगवाया। ये भी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, सफ़ा 184 है 184 जिल्द 2 है। और ज़ाद मुआद ने भी इसको सफ़ा 552 552 जो तबा बैरूत में है उसमें इसको जिक्र किया है। इसी तरह हजरत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए नाफे, मेरे खून में जोश कम हो गया है, इसलिए कोई हिजामा लगाने वाला तलाश करो, अगर हो सके तो नरम खो आदमी को लाना, उम्र रसीदा बूढ़ा या कम सन बच्चा न लाना, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि निहार मुंह पसना लगवाना बेहतर है और इसमें शफा है और इसमें बरकत है और ये अकल को बढ़ाता है। हाँ, इसमें ये भी अर्ज कर दूं कि आपने ये जो हजरत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस मुबारक सुनी कि उन्होंने फरमाया कि नरम खो आदमी लाना, कम सन बच्चा न लाना, बूढ़ा न लाना, तो इसलिए मैं भी याद करूंगा कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके बानियों में से हैं, जब हमने इस इलाज को शुरू किया तो उस वक्त तक आम लोग नहीं बल्कि एक खास तबका भी जो है इस इलाज से वाकिफ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आम हो चुका है। लेकिन आम होने के साथ एक नुकसान का ये भी अंदेशा आ रहा है कि जो लोग इलाज को समझते ही नहीं है, इंसानी जिस्म की साख्त को नहीं समझते, उसके नशेब व फराज को नहीं समझते, तो इसलिए वो भी कहते हैं जी हम हिजामा लगवाते हैं। तो इसलिए हिजामा करवाने वाले हजरात माहिर तबीब, कोई मेडिकल में स्पेशलिस्ट हो या हिकमत में जो है वो स्पेशलिस्ट हो, किसी माहिर आदमी से जो कम से कम इंसानी जिस्म के नशेब व फराज को समझने वाला हो, तो उससे हिजामा करवाना चाहिए। तो बहरहाल हिजामा हर सूरत करवाएं, ये लाजिमन करवाएं। पहली चीज तो यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दूसरा यह है कि इससे बढ़कर कोई इलाज इंसानी जिस्म के लिए मुयस्सर नहीं है। जिस्म के दर्द अल्हम्दुलिल्लाह इससे गायब हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
اور آپ کے پیسے کا بھی اس میں بچت ہے، آپ کے وقت کی بھی اس میں بچت ہے، اور ہر لحاظ سے اللہ پاک اس علاج سے رحم فرماتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے مریضوں کو جن کے آپریشن ہونے تھے ہمارے پاس آئے، الحمدللہ ہم نے ان کا حجامہ کیا۔ اس تھوڑے سے عمل سے اللہ پاک نے بڑی بڑی مصائب سے، بڑے اخراجات سے، بڑے جو ہے نا وہ آپریشنوں سے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا۔ تو اس لیے بہرحال میرا یہ پیغام ہے کہ ہر آدمی پوری امت، پوری دنیا، ہر انسان اس علاج کو لازم پکڑے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو ازحد ضروری ہے کہ اس علاج کو لازماً کروائیں۔ اللہ تعالیٰ اس علاج کو پوری امت کے لیے نافع بنائیں، اور پوری امت کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت سے فائدہ اٹھانے کی